یہ تو ہمارا سمبل بن چکا ہے، ہماری علامت، ہماری پہچان بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی غیر قوم کا بھی انسان بھیک مانگنا چاہتا ہے نا تو وہ مسلمانوں کا حلیہ اپناتا ہے، وہ مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، وہ لینا چاہیے تاکہ یہ علماء جب تڑپیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو برسیں گے نا، تب قوم میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھیک مانگنا نا یہ تو ہمارا سمبل بن چکا ہے، ہماری علامت، ہماری پہچان بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی غیر قوم کا بھی انسان بھیک مانگنا چاہتا ہے نا تو وہ مسلمانوں کا حلیہ اپناتا ہے، وہ مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، وہ مسلمانوں کے روپ میں آ کر کے بھیک مانگتا ہے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس حلیے میں بھیک زیادہ ملتی ہے۔ اور اگر تم نے یہ اپنے حالات نہیں بدلے، اپنی نیتیں نہیں پاک کی، اپنا دل نہیں صاف کیا، تو ایسے مر رہے ہو، مر جاؤ گے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ ابھی کیا ہونا، آپ کی حیثیت ایک بوجھ کی ہے، مسلمان ابھی بوجھ بنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، بوجھ اپنا سگا بیٹا بھی ہو جائے نا، اپنی اولاد بھی اگر بوجھ بن جائے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اسے بھی اپنی گود سے اتار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو بوجھ نہیں بننا ہے، آپ کو ضرورت بننی ہے۔ بوجھ اپنی اولاد بنتی ہے تو اولاد کو بھی اتار دیا جاتا ہے گود سے، لیکن ضرورت اگر کوئی جانور بھی بن جائے نا تو جانور کو بھی محبت سے پالا جاتا ہے۔ اور ہمارے ادھر ایک جملہ بولتے ہیں کہ دودھار گائے کی ایک لات ہی صحیح، اگر گائے دودھ دینے والی ہے تو اس کا ایک آدھ لات بھی کھا لیتا ہے انسان، لیکن اسے اپنے گھر میں محبت سے رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں، آپ کو بوجھ نہیں بننا ہے، آپ کو اس ملک کے لیے ضرورت بننی ہے۔ اور ضرورت کیسے بنیں گے؟ آپ اس قوم کو اب دیجئے، آپ نے قوم کو بہت کچھ دیا ہے، اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے، خود زکوٰۃ کا مسئلہ لے لیجئے، ہمارے ملک میں اس وقت کم سے کم، حالانکہ 30-35 کروڑ بھی کچھ تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن ہم کم ہی مانتے ہیں، جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں 20 کروڑ مسلمان رہتا ہے۔ کتنے؟ 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتا ہے، اور مسلمانوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اور ملک کا مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے مسلمان نہیں نکالتے ہیں، میں کم سے کم مقدار مانتا ہوں کہ 20 کروڑ میں سے 1 کروڑ مسلمان تو زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اب وہ کتنا نکالتا ہے، ایک ایوریج پرسنٹ اگر معلوم کریں، کم سے کم مانیں تو 20 کروڑ مسلمانوں میں سے جو 1 کروڑ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں وہ کم سے کم 1 لاکھ، ایوریج پرسنٹ میں بتا رہا ہوں، کم سے کم وہ 1 لاکھ تو بن ہی جاتا ہے۔ اب 1 لاکھ کو آپ ضرب دیجئے 1 کروڑ سے، آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، کتنی بڑی رقم بنتی ہے۔ ہر سال اتنی بڑی رقم مسلمان دے رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، یہ ملک میں ہی دے رہا ہے۔ دینے والوں کی کمی نہیں ہے، کمی لینے والوں میں ہے۔ مسلمان دے تو رہا ہے، آپ سوچئے کہ لگ بھگ 10 کروڑ بنتے ہوں گے، اور زیادہ ہی بنتا ہوگا۔ یہ 15 کروڑ روپے ہر سال کے مسلمانوں کے، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا اسلام کا یہ جو ہے اقتصادی سسٹم ہے کہ آپ دیکھیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، 8 سالوں کے اندر پورے مدینہ سے غریبی ختم ہو گئی تھی۔ تقریباً 8 سالوں کے اندر جب زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ لینا جب سے میرے نبی نے شروع کیا، 8 سالوں کے اندر مدینے سے ساری غریبی ختم ہو گئی۔ اور مسلمان سینکڑوں سالوں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، اور اتنی بھاری رقم میں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی غریبی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ آج کا مسلمان یا تو غریب ہے، اور یا تو سڑکوں پہ، چوراہوں پہ اور سنگنوں پہ کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھیک مانگنا نا یہ تو ہمارا سمبل بن چکا ہے، ہماری علامت، ہماری پہچان بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی غیر قوم کا بھی انسان بھیک مانگنا چاہتا ہے نا تو وہ مسلمانوں کا حلیہ اپناتا ہے، وہ مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے،
وہ مسلمانوں کے روپ میں آ کر کے بھیک مانگتا ہے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس حلیے میں بھیک زیادہ ملتی ہے۔ یہ غریبی ہمارے دور سے کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے دینے والوں کی کمی نہیں ہے، مسلمان بہت پیسے دے رہا ہے، لیکن جو پیسے لے رہے ہیں نا ان کے اندر ایمانداری کی کمی ہے، وہ بے ایمان ہو چکے ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں، اور یہ حرام خوریاں کر کے، یہ بے ایمانیاں کر کے، یہ قوم کے پیسے فطرہ زکوٰۃ کر کے تم سوچ رہے ہو کہ ہم ترقی کر لیں گے۔ بھول جاؤ اپنی ترقی کے، اور اگر تم نے یہ اپنے حالات نہیں بدلے، اپنی نیتیں نہیں پاک کی، اپنا دل نہیں صاف کیا، تو ایسے مر رہے ہو، مر جاؤ گے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی، قدرت کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، اور تم شکایت کرتے ہو کہ حالات خراب ہیں، تم شکایت کرتے ہو کہ ماحول خراب ہے۔ یعنی کہ یہ مسلمان اتنے حالات خراب ہو گئے، اور کتنے پیسے ہیں اس کے پاس۔ آج کہہ رہا ہے کہ ہمارے مدرسوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ادھر ادھر اب یہ سوشل میڈیا پہ رو رہا ہے۔ اگر ٹھیک ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میرے خیال سے بات بہت لوگوں کو بری لگ سکتی ہے، لیکن آپ سوچئے کہ یہ مدرسے اکا دکا بڑے بڑے مدارس کے علاوہ اتنے سارے مدرسے ہمارے ملک میں چل رہے ہیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں ہمارے ملک میں، 3 لاکھ سے زیادہ، 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، لاکھوں لاکھ علماء اور ائمہ ہیں، اتنا سارا سب کچھ ہے، اور اتنے جلسے ہو رہے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ حضرات تو ہیں کہ ان کا ایک قدم جلسے میں ہوتا ہے، دوسرا قدم بھی جب اٹھتا ہے تو جلسے میں پڑتا ہے، دن رات جلسے ہو رہے ہیں، اتنے مدرسے چل رہے ہیں، اتنی مسجدیں چل رہی ہیں، لیکن 98% مسلمان بے نمازی ہے۔ آج بھی میرے خیال سے اکا دکا لوگ ہوں گے کہ جو سچ ہمیشہ بولتے ہیں، ورنہ 99% مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، 99% مسلمان بے ایمان ہے، 99% مسلمان دغاباز ہے، 99% مسلمان نفرتی اپنے دلوں میں اپنے بھائی کے لیے بغض چھپا کے بیٹھا ہے۔ اتنا سارے مدرسے چل رہے ہیں، اتنی ساری مسجدیں ہیں، اور اتنی عبادت گاہیں، اتنے علماء ہیں، لیکن اسلام کہاں ہے؟ میرے حضور کی شریعت کہاں ہے؟ میرے حضور کا دین کہاں ہے؟ اور پھر کہتے ہو حالات بہت خراب ہیں، اور اتنے سارے مدرسے ہیں۔ آج جب مدرسوں پہ یہ قانون بنائے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن ابھی جب قانون بنے تب تمہاری آنکھ کھلی، اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ اور آج وہ سرکار، مطلب تم لاکھوں لاکھ عرس کر دو، لاکھوں لاکھ قوالیوں میں خرچ کر دو، ایک رات میں 50-50 ہزار کے جلسے کروا ڈالو، اور لاکھوں لاکھ ولیمے کروا ڈالو، ولیموں شادیوں میں خرچ کر ڈالو، اور مدرسہ چلائے سرکار، تمہارے مذہب کے لیے مدرسہ مسجد آباد کرے سرکار، تم اپنے پیسے خرافات میں خرچ کرو، فضول خرچیوں میں اڑاؤ، عیاشیوں میں اڑاؤ، اور مدرسہ چلائے سرکار۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ میں کہتا ہوں مدرسے چھین رہے نا، چھین لینا چاہیے، تاکہ یہ علماء جب تڑپیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو برسیں گے نا، تب قوم میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ، تب قوم میں انقلاب آئے گا۔ مطلب جو قوم ایک رات میں لاکھوں لاکھ جلسوں میں خرچ کر سکتی ہے ایک مقرر پر، وہ قوم مل کر کے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اچھا نہیں چلا سکتی؟ آج یہ باتیں سن کر کے کتنی اچھی لگ رہی ہوں گی تمہیں، کہ مطلب بات تو صحیح کہہ رہا ہے مولانا، لیکن تمہیں یہ بات جو اچھی لگ رہی نا، چونکہ میں چیخ رہا ہوں، تمہارے کانوں کے چسکے پورے ہو رہے ہیں اس وجہ سے، ورنہ مجھے پتا ہے اس قوم کی بدحالی اور جو ہے بھیسی، ابھی مسجد سے نکل کر کے آپ کو اس کا فرق نہیں پڑے گا، بھول جاؤ گے سب کچھ۔ ورنہ ہے کوئی سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ہمدردی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اسلام کے لیے تڑپ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مسلمانوں کے لیے بے چین ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ اپنا ولیمہ مت مناؤ، شادی کفایت میں کر لو، مختصر میں کر لو، اور جو ولیمہ کا خرچہ ہے وہ اپنے نبی کی شریعت پہ خرچ کر دو، اپنے نبی کے دین پہ خرچ کر دو، اپنے نبی کی امت پہ خرچ کر دو، نہیں خرچ کرو گے آپ،
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ دولتیں دی ہیں، وہ ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوگی۔ وہ تڑپ تو رہے ہیں کہ ہاں اسلام ماحول ہمارے لیے خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، اسلام پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، وہ تڑپ تو رہے ہیں، لیکن ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ نے ایک حج کر لیا ہے، فرض آپ کا ادا ہو گیا، باقی حج کے پیسے اب اپنی قوم کے بچوں کی پڑھائی پہ خرچ کر دو، کسی غریب کا فیس ادا کر دو۔ نہیں کرو گے آپ، کیونکہ فیس ادا کرنے سے آپ کا نام نہیں ہوگا۔ 10 بار حج کر لو گے تو بتاؤ گے سینہ ٹھوک کر کے کہ ہم نے 10 بار حج کیا ہے۔ تم عیاشوں میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں نام چاہیے، تمہیں شہرت چاہیے، تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے اور آسمان سے اللہ کوئی کرشمہ نازل فرمائے اور سارے دشمن ہلاک ہو جائیں۔ یہ سب تمہاری بدعمالی ہے، اور جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے، اللہ قسم خدا کی کبھی تمہاری حالت نہیں بدلے گا۔ مسجدیں اب بھی تمہاری ویران پڑی ہوئی ہے، تمہیں کیوں سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ تم سے موبائل کیوں نہیں چھوٹ رہا ہے؟ تمہارے دلوں سے یہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف جو بغض، نفرت تمہارے بھائی کے خلاف بھرا ہوا ہے تمہارے سینوں میں، لیکن تم وہ بغض نہیں نکال رہے ہو۔ تم وہ انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے ٹھنڈی کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہو، تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہو، تم خود ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ زمانہ ہمارا دشمن ہے اور حالات ہمارے خلاف ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، بات لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت، لیکن یاد رکھیں اب ہمیں آپ کو بچانے کے لیے اور دریا پار کرانے کے لیے پھر موسیٰ نہیں آئیں گے۔ اگر تم میں دم ہے نا تو کہتے ہیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ السلام علیکم۔